यजीद इशारे कर करके पूछ रहा था इनमें ज़ैनब कौन है? चचा मेरी दाढ़ी, हाय सज्जाद। तो आप कैसे फिर मुसलमान हैं जिन्होंने आपकी औरतों को पर्दा सिखाया, उनके साथ इतना जुल्म हुआ? तो आपको सोचना चाहिए कि हमें वफा करनी चाहिए रसूल और आले रसूल से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और आप तमाम शिया सुन्नियों को ये चाहिए कि लाजमी मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र आप तक पहुंचाया जाए। आखिर क्या वाक़यात थे वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं मजलिस के थ्रू। आपको अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब की मजलिस सुनवाना चाहते हैं। मजलिस में का जो अनवान है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मरवान की तरफ से, वलीद की तरफ से, बनो उमैया की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़बरदस्ती बैत ली जा रही थी, तो फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत गाज़ी अब्बास से कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि अब मदीने में हम नहीं रहेंगे, हमें करबला जाना होगा फैमिली के साथ। तो ये यहाँ से जो है वीडियो मजलिस आपको सुनवाना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह मजालिस का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। मैं नाना के शहर में जंग नहीं करना चाहता। मौला घर आए, कहा जनाब ज़ैनब से और बीबियों से, कहा नाना के शहर में अब हमें मुसलमान रहने नहीं देंगे, मैं इराक जा रहा हूँ, मैं करबला जाऊँगा। जनाब सैयद शुहदा ने एक फहरिस्त तैयार की और नाम लिखने के बाद जनाब अब्बास के हाथ में फहरिस्त दे दी। अब्बास मेरे भाई, एक एक को नाम बता दीजिए किस किस का नाम फहरिस्त में है, कौन कौन मेरे साथ करबला जाएगा। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर आपका नाम करबला जाने वालों में है। आवाज दी कासिम आपका नाम करबला जाने वालों में है। अभी नाम ले ही रहे थे, जनाब अब्बास ने एक छोटे से बच्चे को देखा और फरमाया, जिस बहन के हाथ में भाई थे ना, कहा बीबी अली असगर का नाम भी करबला जाने वालों में है। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, मैंने सारे मसाइब को कम कर दिया, बस मैं 10 से 12 मिनट मसाइब पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं बीबियों के नाम बता दूं। पहले मौला गए जनाब ज़ैनब कुबरा की खिदमत में, बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों में है। फिर एक मर्तबा कहा जनाब उम्मे कुलसूम से, बीबी आपका नाम भी है। फिर एक मर्तबा जनाब कासिम की वालदा से कहा जनाब रबाब से। फिर मौला हुसैन की बेटियों को बताना शुरू किया, कहा फातिमा कुबरा बेटी आपका नाम भी करबला जाने वालों में है। फिर आवाज दी सकीना बेटी आपका नाम भी है। एक और बेटी खड़ी थी, नाम फातिमा सुगरा था। एक मर्तबा उन्होंने सवाल किया चचा जान जरा फहरिस्त को दोबारा देख लीजिए, आपने मेरा नाम नहीं बताया। मौला अब्बास ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी, कहा बेटी आपका नाम नहीं है। कहा चचा जान आपको फहरिस्त किसने दी है? कहा बेटी आपके बाबा ने फहरिस्त दी है। एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा उठी और जनाब सैयद शुहदा की बारगाह में आए, कहा बाबा जान चचा अब्बास फरमा रहे हैं मेरा नाम करबला जाने वालों की फहरिस्त में नहीं है। कहा हाँ बेटी मैंने नाम नहीं लिखा। कहा बाबा जान मैं आपसे पूछ सकती हूँ बाबा जान क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरा नाम क्यों नहीं है? कहा बेटी आप बीमार हैं इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा। जनाब फातिमा सुगरा ने एक मर्तबा अर्ज की, बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रात से कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। बाबा हाशा मैं कभी नहीं कहूंगी बाबा मैं बीमार हूं मुझसे सफर नहीं हो रहा। बाबा जान मैं पूरे रात से कभी बीमारी का गिला नहीं करूंगी। कहा नहीं बेटी मैं आपको नहीं ले जा सकता, बेटी आप यहां पे सब्र कर लीजिए। फिर एक जुमला कहा बाबा जान अगर हो सके तो मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, जब भी मुझे आपकी याद आया करेगी
میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، بابا میرا دل بہل جایا کرے گا۔ پھر بعض علماء نے ایک عجیب و غریب جملہ بتایا ہے، بی بی نے کہا بابا جب آپ بھیا علی اکبر کی شادی کیجئے گا بابا مجھے بلا لیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بیٹی کو پیار کیا۔ بعض علماء نے ایک اور جملہ بھی لکھا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جناب سید الشہداء نے دیکھا جناب فاطمہ صغرا کو، بی بی کی جو شباہت تھی نا وہ جناب سیدہ میں ملتی تھی۔ مولا نہیں چاہتے تھے میری ماں کی شبیہ بازاروں میں آئے، شرابی کے دربار میں سیدہ کی شبیہ کھڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے تو پڑھ دیا۔ بس بھائی 28 رجب کا دن نکلا۔ عبداللہ ابن سنان راوی ہے ظاہراً، ایک مرتبہ وہ کہتا میں گیا کہ جناب سید الشہداء فجر کے بعد عراق کے لیے جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ مولا حسین مسند بچھا کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ جناب عباس سے فرمانے لگے عباس پانی رکھ لیجئے گا، کہیں پانی کی قلت نہ ہوگا۔ مولا میں نے اتنا پانی رکھا ہے 1000 سے زیادہ لوگوں کو پلا سکتے ہیں، کسی ہر کے لشکر کو پانی پلانا پڑے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہے۔ اتنے میں راوی کہتا ہے ایک بی بی ایک خاتون آواز دے کے بتاتی کون سی بی بی آ رہی ہیں۔ بیبیاں برقعوں میں تھیں، چادروں میں تھیں۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے اندر سے آواز دی، میں نے مختصر کر دیا، آواز دی، کہا کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی، قاسم ماں کا بازو پکڑیے، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے، اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے، قاسم ماں کو سوار کرا دیجئے۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی لیلا آ رہے ہیں۔ مولا حسین نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے، اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے۔ بس بھی میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کا بازو پکڑیے، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے۔ راوی کہتا اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ راوی کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، کہا علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑیے، اون و محمد گھٹنا زمین پہ، عباس عماری کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے آواز دی اون و محمد رک جاؤ، میرے لال علی اکبر رک جائیے، عباس ابھی رک جائیے، میں آپ سے نہیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا بہن میں آپ کو بازو پکڑ کے سوار کرا دوں؟ بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار نہیں ہوں گی۔ بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو میرا بازو پکڑ کے مجھے ناقہ پہ سوار کرے گا۔ سارا مجمع دیکھنے لگا۔ مولا حسین نے آواز دی او میرے سید سجاد، او زین العابدین تشریف لائیے پھپھی کا بازو۔ ایک مرتبہ ساری بیبیاں 28 رجب کو چلی گئیں۔ جب مدینے واپس آئیں تو 8 ربیع الاول تھے۔ جانتے ہیں لینے کون آئے؟ حضرت محمد حنفیہ۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بہت تیزی سے آئے، میرے بھائی واپس آ گئے۔ جب دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم تھا، سر پہ کالا امامہ جلا ہوا تھا۔ جناب محمد حنفیہ نے بلند آواز سے کہا اینا اینا اخی الحسین، میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا قد ذبح بکربلا۔ جناب سید سجاد نے مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ کے بھائی
میرے بابا حسین کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے. کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا قد قتل بکربلا، چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ نے آنسوؤں کے ساتھ سوال کیا، میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دیجئے میری بہنیں میرے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی، بس یہ بتا دو علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں کہاں گئی؟ مولا سجاد نے ایک مرتبہ فرمایا چچا جان شرابی کے دربار، کوفے کے بازار میں، شام کے بازار میں. 2 منٹ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس، اب آپ برداشت نہیں کر رہے میرا بچہ وہاں پہ کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. جناب محمد حنفیہ اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا. چچا گھر چل کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے، چچا آپ گلی میں گر گئے ہیں. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا چچا میں سید سجاد، میں علی زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے کہا اے سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے؟ چچا میری داڑھی، ہائے سجاد، ہائے زینب کبریٰ. یہ مجالس آپ نے سنی. آپ کو بتاتے چلے خاص طور ہمارے اہل سنت بھائیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی بہنوں سے، اپنی بیگموں سے، اپنی والدہ سے پردہ کرواتے ہیں نا، تو ان پردے کے وارث سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تمام عورتوں کو پردے کے احکامات سکھائے ہیں. حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا، حضور کی نواسی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے بتایا ہے کہ پردہ نقاب کیسے کرتے ہیں. تو آپ کیسے پھر مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کی عورتوں کو پردہ سکھایا؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں وفا کرنی چاہیے رسول اور آل رسول سے. ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے گھر میں ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، ان کے جوانوں کو، بنو ہاشم کو بے دردی سے قتل کیا گیا. تو جو تو نبی کا عاشق ہے، جو کہ غیرت رکھتا ہے مسلمان، اس سے تو برداشت نہیں ہوگا، اور وہ تو غم منائے گا، اہل بیت کا غم منائے گا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے رسول کے گھرانے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور ہم یہ غم نہ منائیں، ہم روئے نہ. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور بھی آپ کو مجالس سنانا چاہیں گے. قیامت کے دن ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، محرم کے دن ہے. اور آخر میں آپ کو پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، اس پلے لسٹ میں ہم نے دیگر ویڈیوز بنائی ہے، وہ بھی دیکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلام یا امام مہدی علیہ السلام.